السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے خطبے کا موضوع ہے اسلام میں بالوں کے احکام و آداب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مسلمانوں، نظافت و ستھرائی ایک محتم بالشان عمل اور باعث زیب و زینت ہے۔ سلیم الطبع انسان کے لیے سرمایہ عز و افتخار ہے، متمدن اور مہذب لوگوں کا شعار ہے، ترقی یافتہ اور زندہ دل قوموں کی پہچان ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کا طرہ امتیاز ہے۔ نفاست و پاکیزگی دل کو آسودگی و فرحت عطا کرتی ہے، ذہن کو تازگی و بالیدگی بخشتی ہے، قلب و دماغ کو معطر کرتی ہے۔ صفائی و ستھرائی کا اہتمام کرنے سے انسان کو انس و سرور حاصل ہوتا ہے، دل جمعی و یکسوئی حاصل ہوتی ہے، ذہنی تشویش و پراگندگی دور ہوتی ہے، حفظان صحت میں معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بھائیو، لوگ زمانہ جاہلیت میں نہایت ابتر حالت میں تھے۔ جہالت و فساد اور برائی و بدحالی کا دورہ تھا، یہاں تک کہ ان کے جسموں کی حالت انحطاط و تنزلی کا شکار تھی۔ وہ طہارت و نظافت سے کافی دور تھے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آفتاب اسلام جگمگایا تو اندھیرے دلوں کو منور کر دیا، گندے جسموں کو ستھرا کر دیا، مردہ قوم کو زندہ کر دیا۔ لوگ زیادتی و گندگی سے نرمی و صفائی کی طرف آئے۔ جو کئی روز پانی استعمال نہ کرتے تھے، وضو و غسل باہتمام کرنے لگے۔ جو کنگھی نہ کرتے تھے، بالوں کو سنوارنے لگے، خوشبو و تیل سے معطر ہونے لگے۔ دوستو، مسلمان وہ قوم ہے جس نے پوری دنیا کو اسلامی تعلیمات کے ذریعے امن کا گہوارہ بنایا تھا۔ آج وہ مسلمان اپنی اصلاح نہ کر سکا۔ انسان کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ اپنے جسم کے تمام اعضاء کو ربانی احکامات کے تابع نہ کر لے، اور ایسا کرنا اس وقت ممکن نہیں جب تک وہ انسانی اعضاء کے احکام و مسائل سے واقف نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں، انسان کے مختلف اعضاء پر اگے ہوئے بالوں کی 10 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، سر کے بالوں کے احکام۔ نمبر 2، ابروؤں کے بالوں کے احکام۔ نمبر 3، رخساروں کے بالوں کے احکام۔ نمبر 4، داڑھی کے احکام۔ نمبر 5، مونچھوں کے احکام۔ نمبر 6، بغلوں کے بالوں کے احکام۔ نمبر 7، زیر ناف بالوں کے احکام۔ نمبر 8، کانوں کے اندرونی، سینہ، کمر، بازوؤں، ٹانگوں، رانوں، ہاتھوں اور پاؤں پر اگے ہوئے بالوں کے احکام۔ نمبر 9، ناک میں اگے ہوئے بالوں کے احکام۔ نمبر 10، کن پٹی کے بالوں کے احکام۔ آئیے سب سے پہلے سر کے بالوں کے احکام لیتے ہیں۔ مسلمان مرد کے بال پاک ہیں، خواہ وہ زندہ ہو یا فوت شدہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو مڈوایا تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو لیا تھا۔ رواہ البخاری۔ اس حدیث پر امام بخاری نے باب قائم کیا اس پانی کے بارے میں جس میں انسان کے بالوں کو دھویا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے توجیہ کرتے ہوئے لکھا، بال پاک ہیں، وگرنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان بالوں کی حفاظت نہ کرتے، اور جب بال پاک ہے تو جس پانی میں دھویا گیا وہ بھی پاک ہے۔ انسانی بالوں کی خرید و فروخت میں انسان کی تکریم نہیں رہتی بلکہ تذلیل ہے۔ بالوں کی تکریم ضروری ہے، رواہ ابو داؤد۔ ان کی تکریم میں یہ داخل ہے کہ پہلے دائیں طرف سے کنگھی کی جائے، رواہ البخاری، اور عام حالت میں ایک دن چھوڑ کر کنگھی کرنا چاہیے، رواہ النسائی۔ بالوں میں مانگ نکالنی چاہیے جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، رواہ البخاری۔ مانگ تالو سے نکالنی چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں میں مانگ نکالتی تو تالو سے بالوں کے 2 حصے کر کے مانگ چیرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے بال دونوں آنکھوں کے درمیان چھوڑتی۔ ابو داؤد۔ ٹہری مانگ اور انگریزی حجامت سے ہر صورت بچنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے کفار کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے، رواہ ابو داؤد۔
بالوں میں تیل لگانا مسنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بالوں میں تیل لگاتے تو پھر آپ کے جو سفید بال تھے نظر نہیں آتے تھے، اور جب تیل نہ لگاتے تو یہ بال نظر آتے تھے۔ رواہ مسلم۔ بالوں میں خوشبو لگانا بھی سنت ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سب سے اچھی خوشبو لگاتی تھی جو آپ کو دستیاب ہوتی۔ رواہ البخاری۔ بالوں کی چوٹی بنا کر یا انہیں گوندھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ رواہ مسلم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض علماء نے کپڑا لپیٹنے سے ممانعت والی حدیث بحوالہ بخاری و مسلم سے استدلال کیا ہے کہ آستینیں چڑھا کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس سے کپڑا لپیٹنا لازم آتا ہے۔ بال نصف کانوں تک رکھے جائیں، جیسا کہ مسلم میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کا ذکر ہے، یا کندھوں سے اوپر اور کانوں کی لو سے نیچے تک رکھے جا سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْجُمَّةِ وَدُونَ الْوَفْرَةِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کندھوں کے اوپر اور کانوں کی لو سے نیچے تھے۔ رواہ ابو داؤد بسند حسن۔ یا کانوں کی لو کے برابر ہوں۔ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ نے نقل کرتے ہوئے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لمبے تھے جو کانوں کی لو تک پڑتے تھے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ یہ بھی واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو امامہ سے ڈھک کر رکھا کرتے تھے، لہٰذا کھول کر مذکورہ بالا انداز میں بال رکھنا مناسب نہیں۔ بالوں کو کسی چیز سے چپکانا بھی درست ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو لیس دار چیز یا گوند سے چپکا ہوا دیکھا تھا، اور یہ حج کا موقع تھا۔ رواہ البخاری۔ بھائیو، چند صورتیں ایسی ہیں جن میں سر کے تمام بال مڈوانا ثابت و جائز ہے۔ حج و عمرہ کا موقع، جب کوئی کافر مسلمان ہو، جب بچہ پیدا ہو تو پیدائش کے 7ویں دن، اسی طرح بطور ضرورت مڈوائے جا سکتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کا آدھا سر مڈا ہوا تھا اور آدھا مڈا نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سر کے سارے بالوں کو موڑ دو یا سارے بال چھوڑ دو۔ رواہ ابو داؤد بسند صحیح۔ افضل یہ ہے کہ حج اور عمرہ کے علاوہ عام دنوں میں سر نہ مڈوایا جائے، لیکن اگر کوئی بیماری یا عذر ہو تو مڈوایا بھی جا سکتا ہے۔ بال کاٹنے میں سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں طرف سے بالوں کو کٹوائیں۔ رواہ البخاری۔ اگر سر میں بال سفید ہوں تو اس کا اکھیڑنا جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں کو نہ اکھیڑو، کیونکہ بڑھاپا یعنی بالوں کا سفید ہونا مسلمان کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، یعنی ایک بال سفید ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ رواہ ابو داؤد بسند حسن۔ امام ترمذی نے بھی اسے حسن کہا ہے۔ سفید بالوں کو رنگنا مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے کو خضاب کے ذریعے بدل ڈالو اور یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ رواہ ترمذی بسند حسن۔ بالوں کو خالص سیاہ رنگ کے علاوہ کسی بھی رنگ سے رنگنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال کو ورس، ایک گھاس جو یمن کے علاقے میں ہوتی تھی، اور زعفران کے ذریعے زرد رنگ لگاتے تھے۔ رواہ ابو داؤد بسند حسن وکذالک رواہ النسائی۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے رنگنے کا بھی ذکر ہے اور نہ رنگنے کا بھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے رنگنے سے تعلق امر ندب یعنی استحباب پر محمول ہے۔ البتہ کل کے کل بال سفید ہو جائیں، کوئی ایک بال بھی سیاہ نہ رہے تو پھر رنگنے کی مزید تاکید ہے۔ مصنوعی بال یعنی وگ لگانا جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو بال جوڑنے اور جڑوانے والی پر۔ رواہ البخاری۔ بالوں کو تھوڑا سا چھوڑ کر باقی مڑوا دینا جائز نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ قزع کی 4 شکلیں ہیں۔ نمبر 1، سر کے سارے بال نہ موڑنا بلکہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے بادلوں کی طرح ٹوکریوں میں موڑنا۔ نمبر 2، درمیان سے سر کے بال موڑنا اور اطراف میں بال چھوڑ دینا۔ نمبر 3، اطراف میں موڑنا اور درمیان سے سر کے بال چھوڑ دینا۔
نمبر 4، آگے سے بال موڑنا اور پیچھے سے چھوڑ دینا۔ بال کاٹنے کی یہ چاروں قسمیں منع ہیں، اور اس طرح بال کاٹنا عدل کے خلاف ہے۔ اس حکم میں جوان اور بڑے مرد بھی شامل ہیں، بچوں کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں، لہٰذا آج کے جوانوں کا کمل نما بال بنانا یا کسی خاص قسم کا بال بنوانا مقصد شہرت ہو یا انگریز کی مشابہت جائز نہیں۔ مسلمانوں، عورت عام حالت میں اپنے سر کے بال لمبے رکھے، یہی ان کی خوبصورتی ہے۔ سنن بیہقی میں ہے کہ فرشتے اپنے رب کی تسبیح ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی اور عورتوں کو لمبے بال کے ذریعے زینت بخشی ہے۔ عورت بلا عذر شرعی بال نہیں کٹوا سکتی، کیونکہ اس سے مردوں کی مشابہت لازم آتی ہے، اور ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ رواہ البخاری۔ آج کی جدت پسند عورت ہر کام میں اپنے آپ سے مردوں کو حقیر سمجھتی ہیں۔ اللہ نے عورت کا جو مقام دیا ہے وہ اس سے زیادہ کی امنگ لیے ہوئے ہے، اس لیے وہ ذلیل ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ عورتوں کی عزت اور مقام اسی میں ہے کہ وہ مردوں کی مشابہت بالکل اختیار نہ کرے۔ عورت حج اور عمرہ کے موقع پر جب وہ احرام کھولے تو ساری چوٹیوں کو ملا کر ایک پور کے برابر بال کاٹ لے۔ عورت مجبوری یا شدید بیماری میں سر کے بال مڑوا سکتی ہے، عام حالت میں عورت کا بال مڑوانا جائز نہیں۔ فوت شدہ عورت کے بالوں کو 3 حصوں میں گود کر پیچھے ڈال دینا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد غسل کے موقع پر ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ رواہ البخاری۔ جنوبی عورت کا غسل جنابت میں اپنے سر کے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، اگر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ اگر عورت حیض و نفاس کے ختم ہونے پر غسل کرتی ہے تو پھر سر کے بالوں کا کھولنا ضروری ہے۔ ابروؤں کے بال اتارنا یا باریک کرنا حرام ہے۔ رواہ البخاری۔ چہرے کے بالوں کو نوچنا خوبصورتی کے لیے حرام ہے۔ عورت کا اپنے چہرے کے غیر عادی بالوں جیسے داڑھی یا مونچھ نظر آ جائے تو انہیں زائل کرنا درست ہے۔ داڑھی موڑنا حرام اور کاٹنا بھی جائز نہیں، لیکن موڑنے کے مقابلے میں کاٹنا کم درجے کا گناہ ہے۔ مونچھوں کو پست کرنا چاہیے۔ مونچھ تراشنا سنت ہے، اور تراشنے میں مبالغہ کرنا جسے احفا کہا جاتا ہے سنت سے ثابت ہے۔ بغلوں کے بالوں کو نوچنا اور زیر ناف بال کو موڑنا فطرت میں سے ہے۔ بغل کے بال ہوں یا زیر ناف یا ناخن کاٹنا، شریعت نے 40 دن کی حد مقرر کر دی ہے، اس سے زیادہ میں کاٹے جائیں گے تو گناہ ہوگا۔ رواہ مسلم۔ ناک میں اگے ہوئے بال، ہاتھ، پاؤں اور کانوں کے اندرونی و باہری بال، سینہ، کمر، کن پٹی، ناک کے بال اور بازوؤں پر اگے ہوئے بالوں کا صاف کرنا جائز ہے، اس لیے کہ شریعت نے اس سلسلے میں خاموشی برتی ہے، اور جس کام پر شریعت خاموش ہو وہ کام جائز ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر حال میں اتباع سنت کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔